قال الله تبارك وتعالى بشأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن تھلے نہ رہا حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، کلام مجید فرقان حمید سے جو آیت پاک کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جتنے دین جو ہیں وہ سب منسوخ ہو چکے سرکار کی آمد سے، لیکن ملت ابراہیمی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ نہیں فرمایا۔ ملت ابراہیمی کی دین حنیف، اس کی جو ہے کہ احکامات وہ اسلام کے اندر جاری رہے اور ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے ماننے والے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسرائیل یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ سے کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور یہودی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہودی جو ہیں اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں ذاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دو نام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور ان کی جتنی بھی اولاد ہے وہ اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے حضرت سیدنا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی اسرائیل رکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اپنے پوتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ مانتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن جس وقت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک میں ہجرت فرمائی، یہودیوں کو اسلام پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو، پھر بعد میں نصارہ کو، یہ سب کو اسلام پیش کیا کہ تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، ہم بھی ماننے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے، تم بھی پیروکار ہو، ہم بھی دین حنیف کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی کے تم بھی قائل ہو، ہم بھی قائل ہیں، لہذا میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، اسلام کو لایا ہوں، تم مان لو۔ چنانچہ عیسائیوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو انہوں نے اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ تعلق جو ہے ختم ہو، 3 پادریوں نے کتابیں لکھیں، پادری اسپرنگر اور پادری سنوک اور پادری ونسک۔ پادری ونسک نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عرب کے نہ باشندے تھے، نہ عرب کے جو ہے یہ نبی تھے، اور قرآن نے بقایا بتایا ہے باقاعدہ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے اس قوم میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جتنی بھی مکی صورتیں نازل ہوئیں، کسی صورت کے اندر خواہ وہ صافات ہو، خواہ وہ زاریات ہو، خواہ وہ سورہ ہود ہو، خواہ وہ سورہ نحل ہو، جتنی بھی صورتیں مکی نازل ہوئی ہیں، کسی صورت کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کے بنانے والا، آپ کو عرب کا نبی، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی حنیف کے جو ہے وہ ہادی ہیں، اور عرب قوم کی طرف جو ہے آپ بھیجے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آپ باپ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ کا قطعاً یہ کوئی تذکرہ نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب ان کا مقصد عیسائیت کا یا ان پادریوں کا لکھنے کا مقصد کہ ہم مسلمانوں کے اندر اور کفار کے اندر یہ بات جو ہے ثابت کر دیں گے کہ قرآن سے ہی ثابت ہے کہ نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں۔ اب وہ یہ بھول گئے کہ قرآن مجید میں کہ مکی صورتوں کے اندر ایک صورت سورہ ابراہیم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکی اور مدنی 25 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، جس کی 63 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا ذکر مکی صورتوں میں نہیں؟ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اور اس کے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ آپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مکہ المکرمہ میں آباد ہونے کے لیے، رزق کے لیے دعا کہ اللہ ان کو رزق عطا فرما، اور یہ وادی جو ہے مکہ المکرمہ کی
یہ غیر ذی زرعن ایسی ہے جو بیابان ہے، اس کو آباد فرما میری اولاد کے ساتھ۔ کعبہ شریف کا جو ہے بنانے کا ذکر، اسی طرح یہ کہنا کہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بے شمار ذکر ہے۔ سرکار کے پاس ایک شخص آیا، اس شخص نے یہ کہا، یبن ذبیحین، آپ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، اولاد سے ہیں۔ اب دو ذبیحوں کی اولاد سے کیسے؟ کہ یہ آپ کا نسب نامہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وہ بھی ذبیح ہیں، ذبیح اللہ ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ذبیح ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب حضرت سیدنا عبد المطلب نے یہ دعا کی، یہ منت مانی کہ اگر میرا کوئی بیٹا، میرے بیٹے اولاد ہو گئی تو میں اپنی ان اولاد سے ایک لڑکا جو ہے اے اللہ تیری راہ میں ذبح کروں۔ چنانچہ اولاد آپ کے لڑکے جوان ہو گئے، بڑے خوبصورت، ذہین، فتین، بڑے بہادر، بڑے جنگجو۔ آپ نے جو ہے یہ اپنی منت کو اتارنے کے لیے کہا کہ میں اپنے بیٹے قرعہ ڈالتا ہوں، جس بیٹے کا قرعہ آ گیا اس بیٹے کو جو ہے میں ذبح کر دوں۔ اور وہ قرعہ حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، ان کے نام آیا۔ اب مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے رئیس وہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، آپ یہ جو ہے اپنے بیٹے کو جو ذبح نہ کرو، اے عبد المطلب، اس طرح کرو کہ ان کی جگہ پر جو ہے آپ اونٹ ذبح کر دو، 10 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پورا جو ہے انہوں نے کہا کہ اب اپنے بیٹوں میں سے بیٹے کے نام ڈالو اور ایک قرعہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام ڈالو، 10 اونٹ جو ہے۔ چنانچہ 10 اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا، اور حضرت اپنے بیٹوں کے نام جو ہے قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکلا۔ انہوں نے اونٹوں کے نام ڈالا تو اونٹوں کے نام کی بجائے جو ہے وہ حضرت عبداللہ کا نکلا۔ انہوں نے 10 اور بڑھا دیے، پھر اونٹوں کے نام ڈالا اور حضرت عبداللہ کے نام نکلا، اور انہوں نے پھر جو ہے 10 بڑھا دیے، پھر جو ہے قرعہ ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلا، پھر 10 اونٹ جو ہے حضرت عبد المطلب نے بڑھا دیے، پھر قرعہ ڈالا، پھر جو ہے اونٹ جو ہے حضرت عبداللہ کے نام جو ہے نہ نکلا۔ اس طرح 9 مرتبہ جو ہے قرعہ وہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ 10 جب 100 اونٹ ہوا تو پھر اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کوئی اتفاقی بات ہو، دوسری مرتبہ ڈالتے ہیں۔ پھر قرعہ ڈالا تو پھر اونٹوں کے نام، تیسری مرتبہ ڈالا پھر اونٹوں کے نام۔ اب آپ مطمئن ہو گئے کہ واقعی جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے 100 اونٹ ذبح کرنے جو ہے اٹھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ کو ذبیح جو ہے مشہور کر دیا گیا، آپ کا نام جو ہے ذبیح اللہ یا ذبیح کے طور پر۔ تو اس آدمی نے جو ہے یہ کہا مکہ المکرمہ کے اندر
کہ آپ جو ہے دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، اولاد سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کہ صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور جناب حضرت عبداللہ کی آپ لخت جگر۔ اب یہ مشترکین اور ان پادریوں کو یہ بات کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، مزید وہ لکھتا ہے یہ تینوں پادری، یہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور یہودی جو تھے ان کے ساتھ آپ نے جو ہے جب اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، آپ نے ملت ابراہیمی کا نام دے کر جو ہے ایک نیا مذہب جو ہے بنا لیا یہودیوں سے، کہنے لگا معاذ اللہ یہ یہودیت کا۔ یہودیت سے یہ لیا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نے جو ہے یہ واضح فرما دیا، مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں اور نہ عیسائی ہیں، بلکہ آپ ملت حنیف پر قائم ہیں، ملت حنیف۔ تو یہ تمام یہ حقائق ہیں کہ حسد کی وجہ سے جو ہے یہودی جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم جن کے بارے میں یہودی کہتے تھے، آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہودی سارے مل کر بولے کہ وہ تو عظیم ہستی ہیں، عظیم ہستی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ بھی جو ہے عظیم تھے، ان کے باپ بھی عظیم تھے، ان کے باپ بھی عظیم تھے۔ اس طرح وہ ساری ان کی پوچھتیں جو ہیں وہ عظیم تھیں۔ یہی جب حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی حقیقت کو پہنچ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، یہودی جو ہیں وہ اسلام کو مجھے نبی کیوں نہیں مانتے؟ ان کا حضور جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے زیادہ وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ حقیقت میں اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن محض حسد کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں مانتے، ان کا حسد کی وجہ سے۔ ورنہ وہ جس وقت یہ مسلمان ہو گئے، پھر سرکار نے فرمایا، یہودی سے پوچھا حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بھی ذلیل ہے، ان کا باپ بھی ذلیل تھا، ان کا دادا بھی ذلیل تھا، ان کا پردادا بھی ذلیل تھا، ان کا فلاں بھی ذلیل تھا۔ اس طرح یعنی حسد کی وجہ سے جو ہے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح بیعتیاں کرنے لگے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ذات ہیں کہ جن پر جو ہے تینوں مذاہب جو ہیں متفق ہیں، مسلمان بھی متفق ہیں ان کی ذات پر، ان کی ذات پر جو ہے یہودی بھی متفق ہیں، عیسائی بھی متفق ہیں، اور ان کی تعلیمات ملت ابراہیمی کی تعلیمات جو ہیں وہ تعلیمات ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف کر دی، عیسائیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف کر دی، اور منوعاً جو تعلیمات محفوظ ہیں
اور قیامت تک محفوظ رہیں گی دین ابراہیمی کی، وہ صرف اہل اسلام کے پاس۔ اہل اسلام جو ہیں ان کے پاس وہ تمام تعلیمات جو ہیں محفوظ و مامون ہیں۔ یہودی اور عیسائی مسلمان قربانی کرتے ہیں تو یہودی اور عیسائی جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال تھی، پونے 200 سال آپ کی عمر ہوئی۔ جب آپ کی عمر پاک 87 سال کی تھی اس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت جب آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پاک 100 سال پوری ہوئی اس وقت جو ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور تورات شریف کے اندر یہ لکھا ہے، عیسائیوں کی بائبل کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کی ہے۔ اب اکلوتا بیٹا کون ہے؟ اکلوتا بیٹا تو وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بیٹا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہ ہو، کوئی اور بیٹا نہ ہو۔ اب اکلوتا بیٹا کہ جب تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو بیٹا اکلوتا ہے وہ صرف اور صرف وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا ہمارا دعویٰ جو ہے یہی ہے، اہل اسلام کا یہ دعویٰ تورات سے بھی ثابت ہے، بائبل بھی ثابت ہے، ان کی اپنی کتابوں سے بھی ثابت ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ قربانی اکلوتے بیٹے کی ہوئی ہے، اور اکلوتا بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، جبکہ جو ہے عیسائی اور یہودی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کے قائل ہیں۔ اور اس مسئلے پر ہمارے کئی اکابرین نے عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، جن میں حضرت علامہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب، آپ کا جو ہے غالباً سن 62 ہے یا 61 ہے، اس میں آپ کا ایک مناظرہ جو ہے یہ یہاں کوٹ راجا کشن کے پاس جو گاؤں ہے عیسائیوں کا، اس میں آپ کا مناظرہ ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکے، آپ نے بائبل سے ثابت فرمایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ان کی قربانی نہیں ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی قربانی ہوئی۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ مرکزی شخصیت ہیں، لیکن ان کی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان، لیکن اس کو صرف اور صرف جو ہے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا جو ہے وہ صرف اور صرف اہل اسلام ہیں۔ اہل اسلام کے علاوہ یہودی بھی ان کی تعلیم کو چھوڑ چکے، اور عیسائی بھی ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو یہ مانتے تو آج جو ہے یہودیت اور عیسائیت اس کو ترک کر کے جو ہے یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد